السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عید کیوں مناتے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان ایسا ایک مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، اور رمضان میں جو کچھ بھی ہم اعمال کرتے ہیں کہ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کی اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور نفل فرض کے برابر ہونے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ جو رمضان مہینے میں انتقال یعنی دنیا سے پردہ ہو جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سوال جواب خبر کے اندر منکر نکیر بھی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہ اسی طرح جب پورے روزے رمضان کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی نماز جو پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نفل اللہ کے سامنے ہم شکرانے کی نیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے۔ کہ میری ایک درخواست ہے کہ آپ کا الیاس آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی درخواست لے کر آیا ہے۔ جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ہر مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کہ میرے بھائیوں، عید ایک ہی ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے۔ جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، خاص طور پر ان لوگ کانوں کے اندر جو ہیڈ فونس لگا کر سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں، میری بات کو بھی سن لینا کہ عید ہی ہماری نماز نہیں ہے، عید کی نماز ہماری نماز ہی نہیں ہے، کہ عید کی نماز ایک ہی ہماری نماز نہیں ہے، باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے کر فرمایا ہے۔ کہ کوئی آدمی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے کہ کسی شاپ کے اندر سیلس مین کی طرح، کہ صبح میں جاتا ہے اور رات کو 11 بجے آتا ہے، کہ اتنا تو اپنے کاروبار کرنے والے سے ڈر رہا ہے، جو روزی تو کام کرتا ہے انہیں تجھے تنخواہ دینے والے سے اتنا تو ڈرتا ہے کہ کھانے کو جا کر بھی اگر سے 1 گھنٹہ اس نے ٹائم دیا تجھے کھانے کے لیے، کھا کر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر دباتا رہتا ہے، جب اسے چھٹی ہونا چاہیے 1 دن پہلے اسے اطلاع دینا ہے، اور ضرورت کو جانا ہو تو جو ٹائم ہے اس ٹائم میں جانا پڑے گا۔ جو بینک کے اندر کام کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی ماحول آتا ہے۔ جو کوئی کسی کے پاس جا کر کام کرتا ہے تو اسی کو بھی کہ اپنے جو استاد ہے کام سکھانے والا سے پوچھ کر پیشاب کو بھی جانا پڑتا ہے اور کھانے کے لیے جانا بھی پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی، سننے کی، بات کرنے کی، چلنے کی، سر کے اندر اپنے معمولات کو جمانے کی، اگر سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھوں کے اندر طاقت نہ دے تو کمپیوٹر چلانے والا چلا سکتا نہیں، بیپار کرنے والا اگر سے زبان اللہ تعالیٰ نہ دے، آنکھ دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نہ دے تو آپ کا جو مینیجر ہے آپ کو دیے گا؟ اسی طرح میرے بھائیوں، جو ہمیں کسی کے سامنے پوچھ کر جانا ہے کھانے کو جانے کے لیے، اور رب نے تیرے ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اگر سے 1 لقمہ بھی رکا دے ماں کے پیٹ کے اندر، جب تو پھرتا تھا نا، جب ہم لوگ پھرتے تھے ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ اس وقت اگر سے ہمیں کھانا نہ کھلائے، پانی نہ پلائے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو دیکھیے اللہ کی عجیب شان ہے کہ ماں جب 9 مہینے بھرپور ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ایک عظیم شان ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ باہر آنے کی، باہر بھیجنے کی جو اللہ تعالیٰ نے عادتیں پیدا کی، عجیب ہے ماشاءاللہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو فلاں ڈبے کے اندر آکسیجن دینا چاہیے، بچہ تھوڑا ویک ہے، تھوڑا کمزور ہے، یہاں کرنا وہاں کرنا یہاں کرنا بول کر کتنا وقت ہم بیکار کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، جس نے ہمیں سننے کی طاقت دی، جس نے ہمیں
پیروں کے اندر چلنے کی طاقت دی، جس نے ہمیں دماغ کو لڑانے کی طاقت دی، اگر سے تھوڑا خون ہمارے سر کے اندر گڈھا بن جائے، یعنی خون رک جائے، ہماری کیا حالت، ہماری کیا حیثیت ہے، پاگل بن جائے گا تو۔ اے انسان سوچ، جو کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کو اگر سے غصہ آ گیا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو یاد رکھنا، رمضان جمعہ کا پڑھنا اور کوئی بڑے حضرت آ جائے ان کی ملاقات کے سامنے آ کر دعا کرنا، حضرت مجھے توفیق نہیں ملتی کہ نیک کام کریں۔ میرے بھائیوں، جو بھی پریشان کے حالات کے اندر ہیں، تو پریشانی کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ وہ نبی والا راستہ، اور اللہ کے سامنے سجدہ کے اندر جا کر دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک زندگی عطا کریں۔ جو ہم مسلمان پریشان اس کی پریشان اس کی پریشان، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی حکومت اگما پریشانی شروع ہوگی، کہ مسلمان اگر سے سیدھا ہوتا تو کسی کی حکومت نہیں چلتی، مسلمان آج اللہ کے سامنے سجدہ کرتا تو کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ ہم لوگ دین کو چھوڑ دیے، ہمارے اندر اخلاق ختم ہو گئے، وہ غیروں کا نے آ گئے، وہ اخلاق ہمارے اندر ختم ہو گئے۔